میکسیکن رائٹر ہے گریگوری لیوپس فیونتس. ان کی ایک بہت ہی اچھی نمائندہ کہانی ہے اے لیٹر ٹو گاڈ، جو اس وقت دنیا بھر کے یونیورسٹیز، کالجز اور تعلیمی اداروں میں پڑھائی جا رہی ہے. اور اس افسانے کے اردو میں بھی ہمارے بہت اچھے افسانہ نگاروں نے مختلف اوقات میں ترجمے کیے ہیں. خدا کے نام ایک خط. آج الطاف صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ افسانہ ہے کیا. الطاف صاحب کچھ بتائیں گے؟ اس میں یہ افسانہ بیسکلی ایک کسان کی زندگی پہ مبنی ہے. ایک کسان ہوتا ہے، اس کا نام ہے لینچو، اینڈ یہ جی ایل فیونٹوس رائٹر، یہ ایک میکسیکن ہے، رائٹر ہے، کچھ جرنلسٹ. رائٹر کے بارے میں بتائیں گے؟ یہ ایک جرنلسٹ ہے، پوئٹ ہے، اینڈ آلسو ہی از آلسو این ایکٹیو. یہ ایکٹیو بھی رہا ہے مختلف موومنٹس میں، کسانوں کے موومنٹ میں میکسیکو میں. تو یہ جو ریفارمر کہہ سکتے ہیں یا جی سیاستدان؟ ریفارمر بھی ہے، اور یہ اپنی تحریروں کے ذریعے یہ اجاگر کرتا ہے کسانوں کے مسائل کو وغیرہ وغیرہ. جیسے گیبریل گارشیا مارکیز تھے. مارکیوز، جی. تو یہ اسٹوری بگنس لائک دس. ایک شخص ہے، لینچو اس کا نام ہے. اب یہ اسٹوری جو ہے، اس کی تھیم یہ ہے کہ اے سنگل ہوپ اور اے فیتھ ٹو گاڈ. خدا پہ اس کو اتنا یقین تھا، اتنا اس کو وہ تھا کہ اس کو یہ چیز ضرور معلوم تھا کہ نو باڈی ڈائز فرام ہنگر، کہ بھوک سے کوئی نہیں مر جائے گا. آج تک یہ کسان تھا، اس کے ایک زمین پہاڑی کے ایک چوٹی پہ تھے، وہاں پہ اس نے ہل مل اس پہ چلایا، تو بیچ وغیرہ دیا. اب انتظار تھا کہ پانی آ جائے. تو ایک دن کیا ہوا کہ یہ بادل، گہرے بادل آنے شروع کیے، اور یہ اسی امید میں کہ اب یہ بادل آئے گا اور یہ برسے گا، پانی یعنی بارش ہوگا. تو بائی چانس دیکھیں کہ بجائے کہ بارش ہو، ہیل سٹارم شروع ہوئی، جسے ہم ژالہ باری، یہ کوئن کی طرح بڑے بڑے ژالے اس کے زمین پہ پڑے، برف کے. تو اس کے جو کھیت تھے، اس کے کلیان تھے، پورا تباہ ہوا اس ژالہ باری سے. تو یہ بڑا رنجیدہ ہوا. یہ اپنے فیملی کے پاس گیا. اس نے کہا کیا قسمت ہے ہماری، جب میں نے اتنی محنت کی اور مجھے امید تھا کہ اب بارش ہوگا اور برسے گا اور کھیت میرا اس دفعہ فصل صحیح ہوگا، تو بالکل برعکس گیا. واٹ ہیپن کہ یہ رنجیدہ ہوا. لیکن اس آدمی کا فیتھ بڑا خدا پہ اس کا مضبوط تھا، اس کا عقیدہ، اس کا ایمان. اس نے کیا کی کہ اس کو چونکہ تھوڑا پڑھا لکھا تھا، تو اس نے ایک قلم اور وہ لے کے، کاغذ لے کے، وہاں پہ اس نے ایک خط لکھنا شروع کیا، خدا کے نام خط. اس خط میں اس نے کہا کہ اے خدا، آپ رازق ہو، آپ رزق دینندہ ہو. میرے کھیت کو کلیان تباہ ہوئی اس کی وجہ سے، اس ژالہ باری کی وجہ سے. تو مہربانی کر کے مجھے ہیلپ کرو. مجھے اگر تم مجھے ہیلپ نہیں کرو تو میں اور میری فیملی اس سال بھوکے مر جائیں گے، ہم بھوکے رہیں گے. تو آئی نیڈ، مجھے کچھ چاہیے، پیسے دو تاکہ میں اپنے کھیت کو دوبارہ استوار کر سکوں. اس نے کیا کیا کہ مجھے 100 پیسوز کی، یہ پیسو جو ہے میکسیکن زبان میں ان کی جو مین کرنسی تھی، جس طرح ہمارا روپیہ ہوتا ہے پاکستانی، ان کا پیسوز کہلاتا ہے. مجھے 100 روپیہ بھیج دو تاکہ میں اپنے وہ کروں. اس نے خط لکھا، اس خط کو لفافے میں بند کر کے اور ڈاک خانے میں بھجوا دی، ٹکٹ لگا کے. تو جب وہ ڈاک خانہ پوسٹ مین جب دیکھا، وہ بھی ایک ایمیبل آدمی تھا،
اس نے دیکھا کہ میں اس کو کس ایڈریس پہ بھیج دوں اس خط کو. یہ ایڈریس صرف لکھا ہے خدا کے نام پہ. اب میں اس کو کہاں بھیج دوں؟ پہلے تو اس کو بڑا ہنسی آیا، بعد میں سیریس ہوا. اس نے جب یہ خط کھول کے پڑھا تو اس کو بڑا متاثر ہوا. یہ اس شخص لینچو کے اس ایمان سے یہ بڑا متاثر ہوا. اس نے کہا بے شک یہ کتنا فیتھ اس آدمی کا، واٹ اے فیتھ، کیا ایمان ہے اس آدمی کا. اس نے کیا کیا کہ اپنے تنخواہ سے کچھ پیسے لی، اس نے کاٹا اور اپنے پوری سٹاف کو، خانے کے سٹاف کو بلایا اور ان کو کہا کہ دیکھو اس طرح ہوئے، ہمیں اس آدمی کی مدد کرنا چاہیے. انہوں نے بمشکل اکٹھا کی فنڈ، تقریباً 70 پیسوں یعنی 70 روپے انہوں نے فنڈ اکٹھا کر کے اس پیسے کو لفافے میں ڈال کے بند کیا اور اس لینچو اس کسان کو بیچ دیا. جب اس کسان نے وہ لیٹر ریسیو کیا جو ابھی خط، تو دیکھا کہ اس میں پیسے ہے. اس نے جب پیسے کو شمار کیا تو وہ پیسے یا وہ پیسوز یا جسے ہم ان کی زبان میں روپیہ، ان کی وہ 100 نہیں تھے مکمل، وہ صرف 70 روپے تھی. تو بڑا اس کو رنجیدہ ہوا. اس نے کہا خدا یہ کیا، میں نے 100 روپے آپ سے مانگا ہے، اب مجھے جو ہے آپ نے 70 روپے بھیجوا دی. تو یقیناً یہ آپ کی قصور نہیں ہے، یہ اس ڈاک خانے والوں نے ان کی قصور ہے. یہ ڈاک میرا آیا ہے، ان ڈاک خانے والوں نے اس کو کھول کے پیسے کم کیا ہے، 30 روپے انہوں نے اپنے مار دیے. تو خیر اس نے بیٹھ کے اس نے دوبارہ ایک خط لکھی اور اس میں خط میں لکھا کہ اے خدا، پیسے جو آپ نے بھیجا تھا وہ مجھے کم مل گیا ہے، 30 روپے اس میں کم ہے. اب مہربانی کر کے آئندہ جب پیسے بھیجو گے تو بقایا پیسے میرے لیے بھیج دو، لیکن اس کو ڈاک کے ذریعے مت بھیجو، کیونکہ یہ جو ڈاک خانہ والے ہیں یہ سارے کروک ہے، یہ سارے چور ہیں، انہوں نے میرا 30 روپیہ کھایا ہے. تو یہ شارٹ سٹوری کی اینڈ ہے. ویسے کچھ عجیب سا رویہ نہیں ہے اس کا؟ کن کا؟ لوگ یہ لینچو کا رویہ یہ ہے کہ یہ اس کو تقریباً پرفیکٹ اعتماد تھا اس کو. نہیں، اس میں ایرونیکل ٹچ نہیں ہے؟ آئرنی تو ہے، انہوں نے نیکی کی اور یہ ان کو شک کی نظر سے یہ ہے دیکھ رہے کہ یہ انہوں نے ان کو، حالانکہ پیسے تو وہ جو پوسٹ ماسٹر ہے اس نے اپنے تنخواہ سے کچھ کاٹ کے، کچھ وہاں سے چندہ کر کے جمع کر کے جو 70 روپے ہوئے اس کو بھجوایا. اوپر یہ جب آیا تو الٹا اس نے خود ان کو الزام دینا شروع کیا کہ پیسے جو 30 روپے کم ہے، انہوں نے اللہ کے یا خدا کے اس نے پیسے کھا لیے، 30 روپے انہوں نے مجھے کم دیا ہے. اسی لیے یعنی جو خدا تعالیٰ نے پیسے بھیجے تھے 100 روپے، جی اس میں سے 30 روپے یہ چور لوگ لے گئے، چور لوگوں نے لے کیے. تو سر یہ شارٹ سٹوری ڈیپینڈ کرتا ہے کیا ان کی وہ ہے، کیا فیتھ ہے اس آدمی کا، اس کی سادگی، اس کی معصومیت اس انسان کے، اور کتنا کامل اس کو اعتبار ہے خدا پہ کہ اس کو یقین تھا کہ خدا مجھے مایوس نہیں کرے گا، مجھے پیسے بھجوا دے گا. ویسے الطاف صاحب یہ جو میکسیکن رائٹرز ہیں جی یا لاطینی امریکہ کے، ان کے ہاں یہ سیاسی شعور یا شعور جو ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. سر یہ جو شخص ہے فیونٹوس، GL فیونٹوس، یہ گریگوری لوپاز فیونٹس یا کہو، یہ بیسکلی ریولوشنری موومنٹ سے یہ منسلک رہا ہے. یہ زپاٹسٹ موومنٹ کے بڑے گرویدہ تھے. زپاٹسٹ موومنٹ، وہ زپاٹا نہیں تھے، ایک کسان لیڈر جو بغاوت کی اور کسانوں کے حق میں ایک تحریک شروع کی، بعد میں جسے کچلا دیا. تو یہ لوگ ڈائریکٹلی ان تضادات سے ان کے وابستہ رہے. ایک
کسانوں کے مسئلے، غربت، کیونکہ آپ کو معلوم ہے میکسیکو ایک غریب ملک ہے، وہاں پہ ایکسپلائٹیشن، وہاں پہ یہ جو آپ یہ استحصال، کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ٹرو سینس میں اپنی بدحال سوسائٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جی ان سب کے آپ ان کے ادب پڑھیں گے میکسیکو کے تو وہ سب گلمس ہیں، وہ سارے جھلک ان کی جیسے تحریروں میں. گبریل گارسیا مارکیز کی یس لائک تحریروں میں. گیبریل گارسیا مارکیوس، دا 100 years of solitude، بڑا اس کا تو دے انکاؤنٹر ڈائریکٹلی ود دا سچویشن، ان کو اس انوائرمنٹ سے، اس سچویشن سے، اس اکنامک سچویشن سے، اور ساتھ ساتھ پولیٹیکل جو حالات تھے، یہ لوگ ڈائریکٹ انکاؤنٹر ہوا ہے. ان کو زیادہ علم ہے، ان کو زیادہ ایکسپیرینس ہے تضادات کا، ان کو زیادہ غربت کا ایکسپیرینس ہے. تو یہ جو ادب ہے انہوں نے کریٹ کیا ہے، یہ اس کا حق ہے، اور یہ زیادہ جانتا ہے، زیادہ انہوں نے پرسیو کیا ہے، زیادہ انہوں نے خوب گہری مطالعہ کیا اپنے تھینک یو معاشرے سر، تھینک یو، تھینک یو. ویلکم.